رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو نہ صرف روحانی پاکیزگی کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ ہمیں صبر، شکر اور قربانی کا درس بھی دیتا ہے۔ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان عبادات، روزے اور نیک اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کئی معروف اداکارائیں بھی اپنے مصروف شیڈول کے باوجود رمضان المبارک کا احترام کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور عبادات میں مصروف رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مشہور بھارتی اداکاراؤں کی جو اپنی کامیاب پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ دین اور روحانیت سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کس طرح رمضان گزارتی ہیں، ان کا روزہ رکھنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے اور یہ مقدس مہینہ ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ شوبز سے آنے والی کوئی بھی اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، Because I fast every day, even though I'm working and everything, but I never leave my fast since the age of 14. نورا فتحی کا شمار بالی ووڈ کی ان چند غیر ملکی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو اپنی بے مثال ڈانسنگ اور منفرد انداز کی وجہ سے انڈسٹری میں اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ کینیڈا میں پیدا ہونے والی نورا مراکشی نژاد ہیں اور انہوں نے بالی ووڈ میں اپنی انٹری ایک ماڈل اور ڈانسر کے طور پر دی۔ نورا نے اپنے کریئر کا آغاز 2014 میں فلم روڈ سے کیا، مگر انہیں اصل شہرت آئٹم سانگز کے ذریعے ملی۔ دلبر جیسے سپر ہٹ گانوں نے ان کی قسمت بدل دی اور وہ بالی ووڈ کی سب سے زیادہ مقبول آئٹم سانگز ڈانسرز میں شمار ہونے لگی۔ اداکاری کے میدان میں نورا نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے فلم اسٹریٹ ڈانسر 3D میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ وہ دا پرائڈ آف انڈیا اور باٹلا ہاؤس جیسی فلموں میں بھی نظر آئیں۔ وہ ریئلٹی شوز جیسے جھلک دکھلا جا اور بگ باس کا بھی حصہ رہ چکی ہیں۔ بالی ووڈ کی چمک دمک سے بھرپور دنیا میں رہنے کے باوجود نورا فتحی اپنے مذہب اور عقائد سے جڑی ہوئی ہیں۔ حالیہ انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ایک علمی مسلمان ہیں اور اپنی مصروفیات کے باوجود رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہیں۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یوٹیوبر رنویر الہابادیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں نے 14 سال کی عمر سے مسلسل روزے رکھے ہیں اور اب یہ میرے لیے ایک معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب وہ بچپن میں تھی تو ان کے والدین نے انہیں روزے رکھنے کی اہمیت سکھائی اور وہ اسکول جاتے ہوئے بھی روزے رکھتی تھی۔ آج بھی جب لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنی مصروف زندگی کے باوجود وہ روزے کیسے رکھتی ہیں تو نورا کا جواب سادہ اور واضح ہوتا ہے، یہ میرے ایمان اور عادت کا حصہ ہے، اس لیے میں روزے نہیں چھوڑتی۔ نورا کا کہنا ہے کہ روزے رکھنے سے انہیں روحانی سکون اور ذہنی مضبوطی ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان میں روزے رکھنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ نماز کے بارے میں بات کرتے ہوئے نورا نے کہا کہ وہ ممکنہ حد تک نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن مصروفیات کے باعث 5 وقت کی مکمل پابندی ابھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے، تاہم وہ روز بروز اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 2، آج میرا پہلا روزہ ہے، میں نماز پڑھی ہوں، اندر سے اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ راکھی ساونت بھارتی فلم انڈسٹری کی متنازع لیکن مشہور اداکارہ اور رقاصہ ہے جو اپنے بے باک انداز اور تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہی ہے۔ 2023 میں راکھی ساونت نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام فاطمہ رکھا۔ انہوں نے بھارتی مسلمان عادل دورانی سے اسلامی روایات کے مطابق شادی کی۔ اگر چاہے ان کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، لیکن راکھی ساونت نے اپنے اسلامی عقائد پر قائم رہتے ہوئے دینی فرائض کی ادائیگی جاری رکھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد راکھی ساونت نے 2023 میں اپنے پہلے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد 2025 کے آغاز میں انہوں نے دوبارہ عمرہ ادا کیا اور سال 9 کا آغاز مقدس مقامات کی زیارت سے کیا۔ حال ہی میں راکھی ساونت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے رمضان المبارک میں روزے رکھنے اور عبادات میں مصروف رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ روزے اچھی طرح سے رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے پچھلے گناہ معاف ہوں اور اگر وہ رمضان میں عمرہ پر جاتی ہیں تو ان کا نصیب کھل جائے گا۔ حال ہی میں راکھی ساونت نے 10 پاکستانی اور 10 بھارتی شہریوں کو عمرہ کی ادائیگی پر بھیجا۔ راکھی ساونت کی زندگی میں یہ تبدیلیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہدایت کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں مل سکتی ہے۔ ان کی محنت اور عقیدت قابل تعریف ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور ان کی عبادات قبول فرمائے۔ نمبر 3، صاف پاک نیت سے اگر روزہ رکھیں تو کو آسانی ہوتی ہے. God really helps you. ہینا خان 2 اکتوبر 1987 کو شری نگر جموں کشمیر ہندوستان میں پیدا ہوئی اور انہوں نے 2009 میں بھارتی ڈرامہ سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں اکشرا کا کردار نبھاتے ہوئے شہرت حاصل کی۔ اس کردار نے انہیں گھر گھر میں پہچان دلائی اور وہ بھارتی ٹیلی ویژن کی صفحے اول کی اداکاراؤں میں شمار ہونے لگی۔ ہینا خان نے 2017 میں بھارت کے مشہور ریئلٹی شو بگ باس کے 11ویں سیزن میں حصہ لیا اور اپنی مضبوط شخصیت اور صاف گوئی کی بدولت دوسرے نمبر پر رہی۔ 2024 میں ہینا خان کو اسٹیج 3 بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمت نہیں ہاری اور کیمو تھراپی اور سرجری کے مراحل سے گزری۔ ہینا خان اپنی بیماری کے باوجود رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھ رہی ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی تصاویر شیئر کی جن میں وہ افطاری کی تیاری کرتی نظر آئیں۔ ہینا خان آئے سال رمضان کی برکتوں سے سعادت حاصل کرتی ہیں اور رمضان کے سارے روزے رکھتی ہیں۔ اس بار لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہینا خان اپنی بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گی، لیکن اپنی بیماری کے باوجود بھی ہینا خان نے رمضان کے روزے رکھے
اور اپنے انسٹاگرام پر تصاویر بھی شیئر کی جن میں افطار کی تیاری کرتی نظر آئی۔ نمبر 4، گوہر خان 23 اگست 1983 کو پونے بھارت میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور جلد ہی فلموں اور ٹیلی ویژن شوز میں اپنی جگہ بنائی۔ ان کی خوبصورتی اور اداکاری کی مہارت نے انہیں انڈسٹری میں ایک منفرد مقام دلایا۔ گوہر خان نے 2013 میں بھارت کے مشہور ریئلٹی شو بگ باس کے 7ویں سیزن میں حصہ لیا اور اپنی مضبوط شخصیت اور دلکش انداز کی بدولت یہ سیزن جیتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ٹیلی ویژن شوز اور میوزک ویڈیوز میں بھی کام کیا جن میں ان کی پرفارمنس قابل ذکر ہے۔ گوہر خان ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی پابندی کرتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی عبادات اور رمضان کی تیاریوں کے بارے میں پوسٹ شیئر کرتی رہتی ہیں جو ان کے مداحوں کے لیے ترغیب کا باعث بنتی ہے۔ ان کی یہ روحانی وابستگی ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ نمبر 5، اب بات کرتے ہیں بھارتی ٹیلی ویژن انڈسٹری کی معروف اداکارہ دیپیکا ککڑ کے بارے میں، جنہوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی میں بھی اہم فیصلے کیے ہیں۔ دیپیکا ککڑ 6 اگست 1986 کو پونے بھارت میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایئر ہوسٹس کے طور پر کیا لیکن بعد میں اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی بڑی کامیابی ڈرامہ سیریل سسرال سمر کا تھا جس میں انہوں نے سمر کا کردار ادا کیا جس نے انہیں گھر گھر مقبول بنایا۔ دیپیکا ککڑ نے 2018 میں اپنے ساتھی اداکار شعیب ابراہیم سے شادی کی۔ شادی سے قبل انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے فائزہ رکھا۔ اس فیصلے پر انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن انہوں نے اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے۔ دیپیکا ککڑ نے 2018 میں بھارت کے مشہور ریئلٹی شو بگ باس کے 12ویں سیزن میں حصہ لیا اور اپنی مضبوط شخصیت اور دلکش انداز کی بدولت یہ سیزن جیتا۔ دیپیکا ککڑ ایک عالمی مسلمان ہے اور اب وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی پابندی بھی کرتی ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ روزے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرتی ہے۔ نمبر 6، تو ہم جب ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں وہ فیلنگ نا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ جنت زبیر 29 اگست 2001 کو ممبئی بھارت میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا اور متعدد ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ جنت زبیر نے سوشل میڈیا پر بھی زبردست کامیابی حاصل کی۔ خاص طور پر ٹک ٹاک پر ان کی مختصر ویڈیوز نے انہیں غیر معمولی شہرت دی۔ ان کی معصومیت اور بہترین ایکسپریشنز نے نوجوانوں میں انہیں بے حد مقبول بنا دیا اور ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ جنت زبیر نے مختلف ریئلٹی شوز میں بھی شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ اس کے علاوہ وہ متعدد میوزک ویڈیوز کا بھی حصہ بنی۔ جنت زبیر اپنی مذہبی وابستگی کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہیں۔ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور رمضان کے دوران خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرتی ہیں۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دعا اور تلاوت قرآن کو بھی اپنی روزمرہ کی مصروفیات کا حصہ بناتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی وہ اس بابرکت مہینے میں اپنی مصروفیات اور خیالات کا اظہار کرتی رہتی ہیں جس سے ان کے مداحوں کو روحانی طور پر جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 7، رمضان کی سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگتی ہے شام کو افطاری سب کے ساتھ بیٹھ کے کی جاتی ہے۔ ریم سمیر شیخ جو کہ 8 ستمبر 2002 کو ممبئی مہاراشٹر میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز محض 6 سال کی عمر میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا۔ ریم نے بھارتی ٹیلی ویژن کے متعدد مشہور ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے، نہ بولے تم نہ میں نے کچھ کہا، فنا اور عشق میں مر جاواں شامل ہے۔ اداکاری کے علاوہ ریم نے مختلف ریئلٹی شوز میں بھی حصہ لیا ہے جن میں خطروں کے کھلاڑی اور خطرہ شامل ہے۔ ریم شیخ جو اپنی شاندار اداکاری اور معصومیت سے لاکھوں دلوں پر راج کر رہی ہیں، اپنی روحانی زندگی میں بھی گہری وابستگی رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور وہ اسے مکمل عقیدت و احترام کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ ریم کے لیے خاص روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف روزے رکھتی ہیں بلکہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کا بھی خصوصی اہتمام کرتی ہیں۔ اگر چاہے وہ ایک مشہور اداکارہ ہیں لیکن رمضان میں وہ سادگی کو ترجیح دیتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ رمضان کی اصل روح سادگی، قربانی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ نمبر 8، ہما سلیم قریشی ایک بھارتی فلمی اداکارہ ہے جو زیادہ تر ہندی زبان کی فلموں میں کام کرتی ہے۔ انہوں نے دلی میں تاریخ کی تعلیم حاصل کی اور اس دوران تھیٹر اداکارہ اور ماڈل کے طور پر بھی کام کیا۔ اپنی محنت اور لگن سے ہما نے فلمی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ ہما قریشی بھی ایک مسلم خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھتی ہے۔ ان کے مطابق رمضان کا مہینہ انہیں اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے اور خود احتسابی کا موقع فراہم کرتا ہے اور اس موقع پر وہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے۔ ان کے مطابق روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، آمنہ شریف 16 جولائی 1982 کو ممبئی بھارت میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور جلد ہی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں کہیں تو ہوگا، کشش اور کسوٹی زندگی کے 2 میں کمولکا چوبے باسو کا کردار شامل ہے۔ آمنہ شریف نے 2013 میں امیت کپور سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو جاری رکھا اور مختلف پروجیکٹس میں کام کیا۔
آمنہ شریف بھی ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھتی ہیں۔ آمنہ شریف کے لیے رمضان المبارک صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ ان کے لیے ایک مکمل روحانی سفر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے دوران انہیں ایک الگ طرح کی ذہنی سکون اور قلبی راحت محسوس ہوتی ہے جو عام دنوں میں کم ہی میسر آتی۔ تو یہ تھی بھارتی شوبز کی مشہور ترین اداکارائیں جو اپنی چمک دمک بھری زندگی میں بھی رمضان المبارک کی روحانی روشنی سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ کس اداکارہ کی کہانی نے حیران کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشہور شخصیات کے ان اعمال سے عام لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی خوبصورت اور بامقصد کہانیاں آپ تک پہنچائیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔